اس وقت جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں حوا، ان دونوں کو جب شیطان نے بہکایا اور ایک درخت تھا جس کے قریب جانے اور جس کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، فوسوس لہما، ان دونوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو اس درخت کے قریب اور اس کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر جنت ہی میں ہو کے رہ جاؤ، اس لیے اللہ نے منع فرمایا ہے، ایسا کرو تم اس کو استعمال کر لو۔ شیطان کی یہ بات جیسے ہی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں حوا نے مانی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں لیبدی لہما من سوآتہما، شیطانی وسوسے پر جیسے ہی عمل ہوا ہے، ایک نافرمانی اور ایک خطا، ایک غلطی شیطانی وسوسے کی بنیاد پر جو سرزد ہوئی ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے، اس غلطی اور اس شیطانی حرکت پر عمل کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شرمگاہ کھل گئی، جو شرم کے حصے چھپے ہوئے تھے وہ کھل کے بالکل سامنے آ گئے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، فوراً جنت کے درخت کے پتوں کو اپنی شرم کے حصوں پر لپیٹ کر کے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اس دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے دین سے بغاوت کر کے شیطانی وسوسے پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلی جس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو، وہ ہے بے شرمی اور بے حیائی۔ اور جب انسان کے اندر بے حیائی اور بے شرمی اگر آ جائے تو پھر اس کے نتیجے میں حدیث ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب بے شرم کوئی انسان بن جائے تو پھر تو جو چاہے کرے، اسے کون روکے گا؟ روکنے والی جو چیز ہے انسان کو غلط کاموں سے، وہ دراصل شرم و حیا اور انسان کے ضمیر کی آواز ہی تو گناہوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ جب وہ ضمیر ہی مر جائے، جب کسی کے اندر سے شرم و حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر کون سی چیز اس کو گناہوں سے، برائیوں سے اور جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، زنا سے اور گندا دیکھنا، گندا سننا، گندا بولنا، تمام گناہوں سے پھر کون سی چیز اس کو روکے گی؟ ظاہر ہے پھر تو بے لگام ہو جائے گا وہ انسان۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، چونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔